بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. رب العالمین کا بے حد کرم اور اسی کا فضل کہ 18 اپریل سے شروع ہوا سورہ یوسف کا درس، آج کی انشاءاللہ اس نشست کے اختتام تک تفسیر سورہ یوسف جو کہ جمعۃ المبارک کے بابرکت ایام میں ہم سماعت کر رہے تھے تفصیل کے ساتھ، اس کی یہ آخری نشست ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اس پوری صورت کی برکتوں سے رب العالمین مالا مال فرمائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات آپ کے والدین سے ہو چکی تھی، اور آپ سب جو ہے وہ مصر میں داخل ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر بھی آئے، اور جب محل میں داخل ہوئے آپ کے والدین اور آپ کے دیگر خاندان کے افراد، تو اس وقت بھی آپ نے اپنے خاندان کے افراد کا احتراماً ادباً آپ نے انہیں خوش آمدید کہا، اور کچھ انداز یہ رکھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے اپنے والدین کو اونچا بٹھایا، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو سب احتراماً جھکتے گئے سجدے کی کیفیت میں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یا ابتی، اے میرے والد، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ وہ خواب ہے کہ جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر یہ مکمل ہوئی. یعنی اے میرے والد، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے. قد جعلہا ربی حقا، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا. وقد احسن بی، اور یقیناً اس نے مجھ پر احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن، کہ جب اس نے مجھے قید کی زندگی سے چھٹکارا عطا کیا، یعنی قید کی زندگی سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور آپ سب گاؤں والوں کو میرے پاس لے آیا. ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، باوجود اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناراضگی پیدا کر دی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ نے کرم کیا کہ میرے بھائیوں کو، میرے خاندان والوں کو اور آپ کو میرے پاس لے آیا، اور مجھے قید کی زندگی سے اللہ نے اس عظیم منصب تک پہنچا دیا. ان ربی لطیف لما یشاء، کہ بے شک میرا رب آسان تدبیر فرمانے والا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، کہ بے شک وہی بہت کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. سورہ یوسف کے اندر کل 111 آیتیں ہیں اور تقریباً 12 رکوع ہیں، اور 100 آیتوں پر مشتمل یہ واقعہ جو بڑی ہی تفصیل اور معاشری اعتبار سے، ازدواجی زندگی کے اعتبار سے، فتنے اور فسادات کے اعتبار سے، عورت کا فتنہ کیا ہوتا ہے، گناہوں کی طرف بلانے والے لوگوں کو کس طرح منع کیا جاتا ہے، اور پھر گناہ سے بچنے کے کون کون سے طریقے اپنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ حسد، کینہ، دشمنی، آپس کی جو بھائیوں کے درمیان جو ناراضگیاں ہوتی ہیں اس سے کیسے بچا جائے. اور پھر اللہ رب العزت اگر کسی کو بادشاہت دے دے یا کوئی ذمہ داری دے دے تو وہ اپنی ذمہ داری کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے سے کس طرح اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے اور اپنی رعایا پر کس طرح آسانی پیدا کرے. ان تمام کو الحمدللہ وقتاً فوقتاً مختلف نشستوں میں تقریباً 7 مہینے کے ہر جمعۃ المبارک کے ان ایام میں ہم نے سماعت کیا. آئیے جو اختتامی آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیغام دیا ان کو سماعت کرنے کے ساتھ آج کے اس درس کے اختتام پر میں اور آپ ایک ایسے موضوع کی طرف بڑھیں گے جو آج
ہمارے اس علاقے کی اشد ضرورت ہے۔ فرمایا رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کی کچھ تعویل سکھائی کہ میں لوگوں کو اچھے انداز میں تیرے دیے ہوئے سبق میں سے سبق پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اور میں خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے پیارے اللہ، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو ہی میرا کارساز ہے، میرا کفیل ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے خاص مقرب بندوں میں ہمیشہ کے لیے شامل فرمانا۔ اختتام میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، ہم بھی دعا کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ان مبارک الفاظ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارے چہرے بھی نہ بگڑیں اور ہماری زبانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیارا کلمہ یعنی کلمہ طیبہ ہو۔ یہ دعا آپ نے فرمائی اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کے پڑھنے کا عادی ہو کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، تو علماء کرام فرماتے ہیں اس دعا کی کثرت کرنے والے کو اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرماتا ہے۔ دیکھیں ہم تو اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب موت کا وقت آئے، یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو میرا ایمان سلامت ہو، کاش ہم دنیا میں بھی اسلام کے راستے پر چلے، دنیا میں بھی دین کے راستے کو اپنی زندگی کے اندر ایسے لازم کر دے جس طرح ہم مرنا اسلام پر چاہتے ہیں۔ صرف مرنا ہی اسلام پر نہیں ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا شخص گندم دبائے اور وہ یہ خیال کرے کہ جی میرے یہاں چاول پیدا ہو جائیں گے۔ جو انسان بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر جو بوئیں گے، جو ہم نے زندگی میں رہ کر جو اپنے لیے تیار کیا ہوگا، نزا کے وقت وہی فصل ہم کاٹیں گے۔ اگر میں اور آپ ناجائز لین دین کر رہے ہوں، اگر میں اور آپ سود کا کاروبار کر رہے ہوں، اگر میں اور آپ حرام روزی کما رہے ہوں، اگر میں اور آپ جھوٹ کا سہارا لے کر کسی کا حق دبا دیں، بہنوں کا حق دبا دیں، بھائی کا حق دبا دیں، وراثت میں سے جو مال بہنوں کو بچیوں کو ملنا تھا وہ ہم نہ دیں، کسی کے کاروبار پر قبضہ کر لیں، کسی کے مال کو حاصل کر لیں، الغرض یہاں تک کہ ہم کسی کا نقصان کر کے خود خوشیوں کے ساتھ رہیں۔ دنیا کے اندر یہ اصول ہے، رب کا بھی یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ ایسا بندہ کبھی سکون کو پا نہیں سکتا، بلکہ سکون کے راستے پر بھی چلتا ہے تو وہ راستہ اس کے لیے پریشانیوں کا راستہ بن جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی مسلمان کو ایذا نہ دیں کہ حدیث پاک میں آیا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا کہ کامل سچا مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے اخلاق اور کردار اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اسے تکلیف نہ پہنچے۔ میں بھی کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ چار لوگ بیٹھ کر میری بے عزتی کریں۔ آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ لوگ آپ کو جب یاد کریں تو اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ تو کیوں نہ کہ آپ جب اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں، میرے محبوب سے پوچھا گیا بتائیے یا رسول اللہ کامل مومن کون ہے؟ تو آپ فرما سکتے تھے جس نے نماز پڑھی، جس نے زکوٰۃ دیا، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے جہاد کی، جس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا۔ ایک جملے میں آپ نے بتا دیا، کہا جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ میں تو کبھی اپنے لیے برداشت نہیں کروں گا کہ چار لوگ میری بے عزتی کر دیں۔ آپ بھی اپنے لیے برداشت نہیں کریں گے کہ لوگ چار بندے مل کر آپ کی انسلٹ کریں۔ تو کیوں ہم اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولو گے تو جنت کے اندر جو بہترین جگہ ہے وہاں کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں کہ میں وہ جنت تمہیں عطا کر دوں گا۔ ہم تو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں،
ہم تو کاروبار کرتے وقت جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا دل دکھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک موقع پر فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ایسی چیز کے پیچھے کیوں پڑتا ہے جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو، ہم سنی سنائی بات پر عمل کر کے اس کی بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ کسی نے یوں کہا تھا، آپ اس کی تحقیق کرنے نکلیں تو وہ تیسرے کا نام لے گا، وہ چوتھے کا نام لے گا، بالآخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پانچواں شخص کہے گا میں نے بھی سنا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے کہا تھا۔ ہم اس بنیاد پر پوری عمارت قائم کر دیتے ہیں، کسی کے لیے بدگمانی، کسی کے لیے حسد، کسی کے لیے جو ہے وہ ہم اپنے لیے دل، کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے ہم اپنے دل میں دشمنی کو جو ہے وہ نفرت کو جگہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ہم زندگی کا سکون پاتے ہیں، نمازیں بھی شاید پڑھتے ہوں گے، اللہ اس کے رسول کی راہ میں دیتے بھی ہوں گے، لیکن سکون نہیں مل رہا ہے۔ مجھے بتائیے نا، اتنی مسجدیں بنتی جا رہی ہیں، آپ اپنے علاقے میں گن لیجیے کتنی مسجدیں ہیں، ہر گلی کے نوک پر ایک جو ہے کارنر پر آپ کو ایک مسجد دکھ جائے گی۔ جب اذانوں کا وقت ہوتا ہے تو چاروں طرف سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے اذان کی آواز آ رہی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، اتنی مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسلمان کا عمل کیوں نہیں بدل رہا؟ مسلمان کیوں تبدیل نہیں ہو رہا؟ کیوں مسلمان اپنے آقا علیہ صلاۃ والسلام سے محبت کا سبق صرف زبانی حاصل کرتا ہے، عمل میں کیوں نہیں آتا؟ مجھے بتائیے، اتنی خوبصورت مسجدیں ہر طرف بنتی جا رہی ہیں، نمازی کہاں ہیں؟ نمازی کہاں ہیں؟ جماعت تو رہی ایک طرف، ایسے خاندان اور ایسے افراد بڑے بے باک انداز میں کہہ دیتے ہیں جی ہماری نماز قضا ہو گئی، نماز میں تو سستی ہو جاتی، نہیں پڑھ پاتے۔ جب آپ اپنے گھر کا حصہ مکمل کر رہے ہوں اور آپ نے کوئی پلاٹ لیا ہو، اس کی آپ بنیاد قائم کر رہے ہوں، تو آپ بنیاد پر جتنا اچھا مال ڈالیں گے نا، اتنی آپ کی عمارت مضبوط کھڑی ہوگی، اتنے آپ فلور اوپر کھڑے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے پیسہ بچانے کے لیے اس میں مال کم ڈالا تو آپ عمارت کھڑی نہیں کر سکتے، آدھا فلور، ایک فلور یا دو فلور بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ 5 فلور کا ہے تو آپ کو 6-7 فلور جتنا مال ڈالنا پڑے گا، کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ نہ کرے بعد میں کوئی معاملہ خراب ہو جائے۔ اگر آپ بالکل برابر برابر بھی رکھیں گے تب بھی آپ نقصان میں رہیں گے، اگر 2 روپیہ بچانے کے چکر میں گئے تو یہ 2 روپے آپ کو وہاں سے مل جائیں گے کہ آپ ایک نیا جو ہے اس کے اوپر، عمارت کے اوپر ایک نیا فلور کھڑا کر کے کسی کو بیچ کر 2 پیسے وہاں سے کما سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں سے 2 پیسے بچا لیے تو آپ وہاں سے بھی چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کسی کی جان کے در پہ بھی آپ ہو جائیں، اور کوئی نقصان بھی، جانی نقصان بھی مسلمانوں کو اٹھانا پڑ جائے۔ تو لہذا جب بنیاد آپ کی مضبوط ہوگی تب جا کر آپ اس آخری منزل تک پہنچ سکیں گے۔ اور وہ مسلمان کی آخری منزل کیا ہے؟ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، توفنی مسلمن، مجھے دنیا سے اسلام کی حالت میں اٹھانا، مسلمان اٹھانا۔ وہ بنیاد جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، دین کی اصل ہے، دین کی جڑ ہے۔ بے حیائی سے روکنے والی چیز نماز ہے، سکون دینے والی نماز ہے۔ پیشانی اور ذہنی اور قلبی سکون نصیب نماز سے ہوگا، اور پھر آپ کی اور میری زندگی، بلکہ یوں کہہ لیجئے مسلمان اور کافر کی زندگی میں فرق صرف نماز ہے۔ ورنہ آنکھیں تو اس کے پاس بھی ہے، کان اس کے پاس بھی ہے، وہ داڑھی رکھ لے اور سر پہ ٹوپی پہن لے تو آپ نہیں پہچان سکیں گے کہ وہ مسلمان ہے کہ نان مسلم ہے۔ لیکن فرق کرنے والی چیز حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر بڑے بڑے رسول اللہ کے صحابہ کے اقوال کے مطابق کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی نماز صرف اور صرف چیز نماز ہے۔ وہ اپنے وطن کے لیے لڑتے ہیں، آپ اپنے دین کے لیے لڑتے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں، آپ بھی لڑتے ہیں۔ آپ مجاہد تو وہ اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، لڑنے میں بھی دونوں برابر ہیں، کھانے میں دونوں برابر، پینے میں دونوں برابر، اوڑھنے میں دونوں برابر، پہننے میں دونوں برابر، چلنے پھرنے، معاملات کرنے میں، کاروبار میں، ہر چیز میں آپ کا اور ان کا کوئی جو ہے مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کے اور ان کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے نا، وہ نماز ہے۔ بہت سستی ہے ہمارے علاقے کے اندر نمازوں کے معاملے میں۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جیسے نماز فرض ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں نماز کی۔ نماز کی جتنی اہمیت ہے، میں سمجھتا ہوں صرف 2 چیزوں کے علاوہ تیسرا نمبر نماز کا آ جاتا ہے۔ پہلا توحید، دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا،
اور تیسرا نماز ہے. اگر کوئی بندہ اپنی اس چیز میں مکمل ہے نا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن جہاں حساب و کتاب کے سوالات شروع ہوں گے نا، اس نماز کی برکت سے اللہ سارے سوالات میں آسانی پیدا کر دے گا. اور یہ مینٹلٹی ہے. آپ بھی اپنے وقت کو یاد کریں کہ جب آپ پیپر دے رہے تھے اور اگر آپ کا پہلا سوال غلط ہو جائے نا تو آگے سوالات خود بخود مینٹلی طور پر ایک پریشر بن جاتا ہے. وہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. پہلا سوال درست ہے تو آگے کے سوال خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر پہلا سوال کا جواب ہی نہ آتا ہو، اس میں ہی گڑبڑ کر دے، تو چاہے وہ اگلے 5 سوال جو کمپلسری بھی سوال ہو، لازم سوال ہو، جو بھی ہو، آپ اس سوال کے اندر کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کریں گے. تبھی اچھا استاد کیا کہتا ہے، بیٹا جب پیپر شروع کرنے لگو تو پورے سوالات پڑھ لو، جو آسان لگتا ہو نا وہ سب سے پہلے کرو، کیونکہ تم ریلیکس ہو جاؤ گے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تربیت بھی ایسی ہی فرمائی ہے. اگر آج دنیا میں یہ اعلان ہو جائے کہ جی اتنے مہینے کے بعد میٹرک کے پیپر ہونے والے ہیں، اتنے مہینے کے بعد 9 کے پیپر ہونے والے ہیں، وہ پیپر لیک ہو جائے آج سے اور ہر اسکول کے دروازے پر پہنچا دیا جائے، تو مجھے بتائے کوئی نادان ہی اسکول والے ہوں گے جو بچوں کی تیاری نہیں کروائیں گے. ایسے ہی ہے نا کہ کوئی اسکول کا انتظامیہ کا افراد ایسا نادان ہی ہوگا، وہ سر یا پڑھانے والا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ اپنے طالب علموں کو اس سوال کے مطابق جو ہے وہ تیاری نہ کروائیں، تو اس سے بڑا دنیا کے اندر نادان اور بے وقوف تو کوئی نہیں ہوگا. مجھے بتائیے پیپر لیک ہو جائے، رات کے آخری پہر میں پیپر لیک ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی صبح تک سب کو جوابات آ جاتے ہیں. اور یہاں تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی قیامت کا پیپر لیک ہو چکا ہے کہ پہلا سوال حقوق اللہ کے اندر نماز کا ہوگا، بندوں کے حقوق میں خون کے متعلق سوال ہوگا. مجھے بتائیے پیپر تو سب لیک ہے، قبر کے سوالات بھی سب کو پتہ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوں گے، مجھے بھی پتہ ہے. جو علماء سے اور دین سے وابستہ لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو ہے جی پہلا سوال کون سا ہے، دوسرا سوال کون سا ہے، تیسرا سوال کون سا ہے. جب سوالات کے جوابات یہاں آتے ہیں تو علماء نے فرمایا اندر کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ جب سوال آپ کو سب معلوم ہے، جواب آپ کو پتا ہے، تو وہ جواب آپ کو قبر میں بھی یاد رہنا چاہیے. وہ قبر میں یاد اسی بندے کو رہے گا جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے جب بندے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے نا تو وہاں پر جب اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، اور وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو جائے. صرف یہ ایک ایکشن ہے، کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. یہ امپریشن ہے، یہ آپ کا ایکشن. اس قبر میں موجود بندے کا حرکت کرنا کہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو جائے اور کہے ہو سورج تو غروب ہو رہا ہے اور میں سوتا رہ گیا، میری عصر کی نماز رہ جائے گی. بس اتنا کہنا تھا، اس کی زبان سے اس سے ملتے جلتے کوئی الفاظ نکل جائیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز کی فکر جب ہوگی نا تو اسے لگے گا سورج غروب ہو رہا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہوا محسوس ہوگا وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوگا، فرشتے روک دیں گے اب تم امتحان میں کامیاب ہو. پھر پوچھا جائے گا بتاؤ مر ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اگر میری اور آپ کی عادت نماز کی نہیں ہوگی، سستی ہوگی نماز میں، تو سورج غروب ہو رہا ہو کہ میرے تو پیشانی پر بل بھی نہیں آئے گا، کیونکہ میری عادت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی. آپ کی عادت ہی نہیں ہوگی نماز پڑھنے کی، تو مجھے کیا فکر ہوگی، آپ کو کیا فکر ہوگی کہ سورج آئے کہ جائے، چاند آئے کہ جائے. جب آپ کو یہ فکر ہوگی کہ اوہو آج تو میری فجر رہ گئی، نعوذ باللہ، آج میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی. ہمارے 20 روپے کھو جاتے ہیں نا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. چہرہ بتا دیتا ہے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے. وہ کاروبار میں نقصان وہ بھی پروفٹ میں ہوتا ہے، بیسک مال میں نہیں ہوتا. پروفٹ میں نقصان ہو جائے تو ہمارے چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، گولیاں لے کر ہم سوتے ہیں. کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ فجر کی نماز رہ گئی ہو یا عشاء کی نماز ہم نے نہ پڑھی ہو تو رات میں بے چینی ہو رہی ہو، ہم کروٹیں بدل رہے ہوں کہ یار میرا کچھ نقصان ہو گیا آج. جو رب آپ کو اتنا دے رہا ہے، جو رب مجھے اتنا دے رہا ہے، میں کیوں اس رب کو بھول رہا ہوں؟ میرے وقت پر آپ مجھے 500 روپے دے دے تو میں تو چاروں طرف گیت گاتا رہوں گا کہ جی اس نے موقع پر مجھے 500 روپے دیے، اس نے مجھے 500 روپے دیے. وہ 500 نہیں دے رہا، وہ 5 ارب خرب پتہ نہیں کتنے دے چکا ہے آپ کو، اور آئندہ کتنے دے رہا ہے آپ کو. اولاد دی، آنکھیں دی، زبان دی، آنکھ کان سب کچھ سلامت دے دیا. اس کے باوجود بھی وہ رب اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، آپ نہیں جا رہے. میں دن میں 5 مرتبہ آپ کو دعوت دوں، اپنی بات کروں نا کہ میں اپنے گھر پر دعوت کروں اور کسی کو بلاؤں وہ نہیں آئے، اسپیشل چل کر اس کے گھر پر جاؤں دعوت دینے کے لیے، بھائی آپ نے آنا ہے،
مجھے بتائیے وہ نہیں آئے. آپ ایسا کریں کسی کو اور وہ اس کی یقیناً شرعی مجبوری بھی ہوگی اور اس کی ایسی مجبوری ہوگی سننے کے بعد آپ بھی شرمندہ ہو جائیں کہ یار میں اس سے غلط ناراض ہوا ہوں، لیکن مجبوری سننے سے پہلے آپ کے دل میں بات ضرور آئے گی. آپ کہیں گے یار میں نے اتنی محبت سے دعوت دی، یہ بندہ آیا نہیں نماز، یہ بندہ آیا نہیں میری دعوت پر میرے گھر پر. آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر آپ کے بس میں ہوگا نا، وہ آپ کا ملازم ہوگا، آپ ملازمت سے نکال دیں گے. آپ اس کے اوپر احسان کرتے ہوں گے، وہ احسان کا دروازہ بند کر دیں گے. اگر آپ اس کی ہیلپ کرتے ہوں گے، ہیلپ ختم کر دیں گے. آپ اگر اس کا کام کروا کر دے رہے ہیں کسی سے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کام ختم کر دیں گے. لیکن وہ تو آپ کا رزق دروازہ بند نہیں کرتا، وہ تو اپنے گھر کا دروازہ ویسے ہی کھول کر رکھتا ہے کہ آئے کوئی میرے گھر پر، مجھ سے مانگ لے میں دے دوں گا اس کو. ہم تو مہینوں مہینوں کی نمازیں نہیں پڑھتے، صرف جمعے آتے ہیں، پھر بھی وہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا. آپ کسی گھر پر چلے جائیں، وہ دن میں 5 مرتبہ بلائے، مہینے کے بعد یاد آئے او ہو مجھے جانا ہے اس کے پاس، پھر آپ جائیں وہ دروازہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں. کیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کیا، اور جو فرض نماز اس کا اہتمام کیا، اور اس سے بڑا فرض یہ نماز کا فرض تو دن میں 5 مرتبہ نا، ایک وہ فرض بھی ہے جو ہر آن ہر لمحے ہر سیکنڈ ہم پر فرض ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے. جنہوں نے اپنی عزتوں کو پیچھے رکھا، حضور کی عزت کو آگے رکھا، جنہوں نے اپنی پگڑیوں کی فکر نہ کی، حضور کی عزت کی بات کی، اور پھر جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں لاکھوں لوگ افراد ان کے جنازے میں آ کر بتا دیتے ہیں جو امام احمد بن حنبل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عاشق کے جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ فیصلہ خود کر دیتے ہیں کہ یہ جانے والا کوئی بندہ عام نہیں بلکہ رسول اللہ کا عاشق جا رہا ہے. ایسے عاشقوں کا جنازوں میں ایک جنازہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. آپ نے ایک حدیث پاک سنائی، اور وہ حدیث پاک سنتے ہیں جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ صحابی رسول نابینا ہیں، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں، اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر نابینا ہے معذور ہے تو اسے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے. جب صحابی رسول تھے نا، آنکھوں سے معذور تھے، تو کہا یا رسول اللہ کیا میں جماعت چھوڑ سکتا ہوں؟ اس وقت تو میرے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ دینا. لیکن کچھ ہی لمحات گزرے تھے، وہ اپنے گھر کی طرف گئے، کسی کو بھیجا، کہا اس کو بلا کے لاؤ. وہ آئے اور کہا مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں جماعت چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں، مجبوری یہ کہ میں نابینا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ناراضگی کے ساتھ پوچھا بتاؤ تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ وہ صحابی رسول جو نابینا ہے کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، نماز اذان کی آواز تو صاف آتی ہے. کہا جب اذان کی آواز آتی ہے تو مسجد میں آنے میں کیا مسئلہ ہے، نماز مسجد میں آ کر پڑھا کرو. ہماری تو ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، ہماری تو آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ہمارا تو ہاضمہ بھی ٹھیک ہے، اگر ہاضمہ ہی خراب ہو جائے نا تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نمازی سچا مسلمان بنا دے، جماعت کی پابندی نصیب فرمائیں. آپ اپنے کاروبار، اپنا کام کاج، اپنی ساری مصروفیات ایک طرف کر دیں، رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں نا، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. مخلوق آپ سے کبھی خوش نہیں ہوگی. آپ جتنی بھی کوشش کر لینا بھائی کو راضی کرنے کی، باپ کو راضی کرنے کی، بیٹے کو راضی کرنے کی، اولاد کو راضی کرنے کی، نمازیوں کو راضی کرنے کی، پڑوسیوں کو راضی کرنے کی، آپ نہیں کر سکتے. آپ میں طاقت ہی نہیں ہے. وہ آپ کی طاقت سے 6 قدم آگے چلے گا، لیکن جب آپ ایک کے ہو جائیں گے نا، وہ ایک پوری دنیا کو خود ہی منا دے گا. وہ رب ہے جو رب العالمین کا ہو جاتا ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رب کا ہو جاتا ہے رب ساری کائنات کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، بلکہ دنیا کا چپا چپا اللہ اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے. کب؟ جب وہ بندہ رب کا ہو جاتا ہے. لہذا آج یہ عزم کر کے اٹھیں اپنے مرحومین کے اصالے ثواب کے لیے. کھانا کھلانا ہی صرف ثواب نہیں ہے، پیسے دے دینا ہی ثواب نہیں ہے، گھر پر قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلانا بٹھا کر پڑھانا ہی ثواب نہیں ہے. اپنے مرحومین کے لیے روزانہ 5 نمازوں کا نذرانہ انہیں پیش کرنا، اور پھر والدین کے لیے ہر نماز کی ہر سلام سے پہلے دعا کرنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
پھر آپ کو نہ تو کسی امام کو دعا کی بولنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے والدین کے لیے خود ایصال ثواب کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں اور آخر میں یہی دعا کریں کہ یا اللہ میں نے جو نماز پڑھی ہے اس کی برکت سے میرے والدین کی بخشش کر دے۔ فرمایا جو یہ عمل کرتا ہے، والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ کاروباری آدمی بن جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے، آپ کے بھی لینڈ لارڈ ہوں گے، بڑے بڑے پلاٹ ہوں گے، کب؟ جب آپ نماز کے لیے آئیں گے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اور رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ماں باپ کے لیے دعا مانگیں نماز کے بعد، اور نماز پڑھیں، رب کا حق بھی ادا کریں اور والدین کا حق کے لیے دعا بھی مانگیں، تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہوں گے۔ آج سے عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، ماضی میں جو ہوا بھول جائیے، صدقے دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور آپ موجود ہیں، آپ کا منہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہے، سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ خیال کریں کہ آپ گلزار حبیب میں نہیں بلکہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں، مطاف میں ہیں، ہمارے سر جھکے ہوئے ہوں، ہم اپنے دل سے سچی پکی توبہ کر رہے ہوں کہ یا اللہ تیرے حقوق کی ادائیگی میں جو مجھ سے غلطی ہوئی، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے، اور ہمیشہ کے لیے مجھے نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔